کئی بیمار پڑے ہوں گے بستروں پہ، وہ نہیں چل سکتے، ہم یہاں چل کے آئے ہیں۔ ہمارے قدموں کو طاقت دینے والا اللہ۔ کئی ایسے ہیں جو سہارے کے ساتھ چلتے ہیں، سہارے کے بغیر نہیں چل سکتے، ہمیں سہاروں کے بغیر چلانے والا اللہ۔ کئی ایسے ہیں جو نابینا ہو چکے، جنہیں نظر کوئی نہیں آ رہا، جو دیکھ نہیں سکتے، ہم ان آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے ہوئے یہاں بازار تک پہنچے ہیں۔ ان آنکھوں میں طاقت دینے والا اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا میرا اور آپ کا اللہ ہے۔ دوستو، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں۔ وہ سچوں کا سچا، اس کا پیغام ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں، تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہارا سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سارے دن کے مسائل حل ہوں تو دن کا آغاز سورہ یاسین سے کرو، سورہ یاسین سے کرو، تمہاری دن کی ساری حاجتیں میں پوری کر دوں گا۔ انسان دن کی کتنی حاجتیں لے کر آتا ہے، کتنے پریشانیاں لے کر آتا ہے، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، یہ حل ہو جائے، وہ حل ہو جائے۔ سارے مسائل کا حل کون کرتا ہے بولو؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ سلو کرنا، اس کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کی قسم بڑے خوبصورت دنوں میں آج ہم ہیں۔ یہ 15 شعبان کے بعد رمضان کی عید کے چاند تک، بلکہ عید کے دن تک اللہ تعالیٰ ہر رات لاکھوں لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ ان دنوں میں صحابہ کی دعا کیا ہوتی تھی؟ یا اللہ، اگر ہمیں شقی لکھا ہوا ہے تو ہمیں سعید لکھ دے، ہماری قسمت کو بدل دے، ہمارے حالات کو بدل دے، ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری بیماریوں کو صحت میں بدل دے۔ میرے دوستو، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اسی سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے، اسی کے قریب جانے کی ضرورت ہے، اسی سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ دنیا والوں سے مانگو، دنیا والوں سے مانگو، ناراض ہوتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ اللہ ہے جو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے راتوں کو دروازہ بند کر دیتے ہیں، کوئی غریب، مسکین، بیوہ، یتیم کسی کے دروازے میں رات 2 بجے چلے جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ میرا اللہ جس کا دروازہ راتوں کو بھی کھولا ہے، دن کو بھی کھولا ہے، وہ کہتا ہے کوئی لینے والا تو آئے، ہے کوئی معافی مانگنے والا تو آئے، ہے کوئی عزتوں کا مشتاق تو آئے، ہے کوئی جس کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی، آئے میرے پاس۔ میں اللہ اس کا خالق بھی ہوں، مالک بھی ہوں، رازق بھی ہوں۔ تو آؤ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اپنی زندگی کے مقصد کو جانے۔ ہم دوڑ رہے ہیں موت کی طرف، ہم دوڑ رہے ہیں قبر کی طرف، ہم دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ اس حال میں اللہ کا سامنا ہو کہ اللہ خوش ہو، اللہ راضی ہو۔ اس حال میں موت آئے کہ کسی کا حق باقی نہ ہو، کوئی گناہ باقی نہ ہو۔ زندگی کو پاک صاف کر کے جائیں، گناہوں کو ختم کر کے جائیں۔ کسی کا حق ہے تو اس کو دے کے جائیں، کسی کے آنسوؤں کا سبب بنے اس کو راضی کر کے جائیں۔ اگر قطع تعلقیت توڑ کے جائیں، ختم کر کے جائیں، تعلق جوڑ کے جائیں۔ اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی اسے معاف کر دیں۔ یہی اخلاق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائے، جن کی وجہ سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اور جو ہی ہمارے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا راتوں کو رونا، آپ کا دن کا رونا میرے اور آپ کے لیے تھا۔ صحابہ مغفور تھے، آل بیت تو معصوم تھے، وہ تو بخشے آئے تھے۔ یا علی ان بیتک امامی بیتی فی الجنہ، علی آپ کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، مسئلہ حل۔ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، مسئلہ حل۔ صحابہ کل وعد اللہ حسنہ، سب کے ساتھ نیکی کا وعدہ، مسئلہ حل۔ میرے اور آپ کے نبی میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، میرے اور آپ کے لیے تڑپتے رہے، ساری رات آنسوؤں کی جڑی ہوتی اور سینے میں ہانڈی ابلنے کی آواز آتی، ہائے میری امت، ہائے میری امت، ہائے میری امت۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ سردیوں کی ایک رات تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے آنکھ کھلی تو دیکھا ایک آیت پر اللہ کے نبی نے ساری رات گزار دی، تلاوت کرتے اور روتے، کرتے اور روتے، کرتے اور روتے، میرے اور آپ کے گناہوں کو دیکھتے ہوئے۔
میری اور آپ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، نماز میں رو رہے ہیں، نماز میں رو رہے ہیں، پھر دعا میں ہاتھ اٹھا کے رو رہے ہیں۔ کیا کس آیت کو بار بار دہرا رہے ہیں؟ ان تعذبہم فانہم عباد، اے اللہ یہ میری امت تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے، انہیں پکڑے تو تجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اے اللہ اگر تجھے میری عبادت پسند، میرا رونا دھونا پسند، اگر میں پسند ہوں تو میں دعا کرتا ہوں، میں مانگتا ہوں تجھ سے کہ میری ساری امت کو معاف کر دے، سب کو بخش دے، سب کو معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو ہر حال میں قبول ہوگی۔ میں نے اپنی دعا معاشر کے میدان میں رکھی ہے، میں اس وقت بھی یہی دعا کروں گا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئیں گے کہ اللہ تسلیاں بھیجیں گے اور عرش سے ایک ممبر اتاریں گے کہ میرے حبیب اس ممبر پر بیٹھیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، اس کے پائے کو پکڑوں گا کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو۔ میں اس لیے وہاں سے نہیں اٹھوں گا کہیں وہ ممبر مجھے اٹھا کے نہ لے جائے اور میری امت تنہا نہ رہ جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اتنی تڑپ کس کی ہو سکتی ہے، اتنی تڑپ کس کی ہو سکتی ہے جو میرے اور آپ کے نبی آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور بخششیں کروا رہے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں میرے اور آپ کے لیے خاطر۔ آؤ میرے دوستوں، اس وفادار نبی سے سلو کریں، اللہ سے سلو کریں، اپنی زندگی کو جانیں کہ ہم یہاں صرف کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، رہن سہن کے لیے نہیں آئے، صرف دکانوں کے لیے نہیں آئے، صرف تجارت کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری دکان اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، میرا گھر اللہ کے نبی کے طریقے پر ہو، میری چال حضور کی چال کی طرح ہو، میری نظر حضور کی نظر کی طرح ہو، میرا کاروبار حضور کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو، میری ہر چیز اس میں دیکھوں کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے۔ اس کے بغیر ہم پار نہیں ہو سکتے۔ دو ہی طریقے ہیں زندگی میں، یا اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا یا کسی غیر کا طریقہ ہوگا، یا کسی کافر کا ہوگا، مشرک کا ہوگا، کسی نافرمان کا ہوگا، یا اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہم خواہشات کی زندگی سے نکلیں، ہم رسم و رواج کی زندگی سے نکلیں اور سنت کی زندگی میں آ جائیں، نبی کی زندگی میں آ جائیں۔ تو کون کون ارادہ کرتا ہے حضور کی زندگی میں آنے کے لیے؟ کون کون ارادہ کرتا ہے حضور کی زندگی؟ کون کون آج کے اس مقدس دن میں توبہ کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ جتنے گناہ ہو چکے ہم سب کو معاف کر دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں پہ پردے ڈال دے اور ہمیں معاف کر دے، اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، پورے بالا کوٹ والوں کو معاف کر دے، پورے پاکستان کو معاف کر دے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، پوری امت کو معاف کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رات ہے، اس رات کو اللہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش کرتا ہے۔ بنو کلب ایک قبیلہ تھا حضور کے دور میں، ان کے پاس جانور بہت ہوتے تھے، بھیڑیں بہت ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تشبیہ دے کے فرمایا کہ جتنی بنو کلب کی بھیڑوں کے بال ہیں نا، بال، اتنے لوگوں کی اللہ اس رات جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا کرتا ہے، معاف کرتا ہے، اللہ بخش دیتا ہے۔ ہر رات بخشنے کی آ گئی، ہر گھڑی آ گئی۔ جیسے بازار میں لوٹ سیل لگتی ہے، لوگ دھڑم دھڑ آتے ہیں اور سستے داموں چیز خریدتے ہیں، رمضان لوٹ سیل ہے، معافی ہے، ہر رات کروڑوں لوگ معاف ہوں گے، ہزاروں لوگوں کی بخششیں ہوں گی اور اللہ پاک صاف کر دے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں رمضان کا مہینہ ملتا ہے۔ اللہ نے رمضان کہتے ہی جل جانے کو، گناہ کو اللہ جلا دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ روزے کا اجر کوئی لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا، کوئی فرشتہ روزے کا اجر نہیں لکھ سکتا۔ یاد رکھیں، حدیث میں آتا ہے، من صام یوما تطوعا ثم اوتی ملء الارض ذهبا لم یستوفی ثوابہ۔ کوئی نفلی روزہ رکھتا ہے نا، نفلی، اللہ فرماتے ہیں بدلے میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدلے میں زمین آسمان کے درمیان خلا سونے سے بھر دیا جائے اور ایک نفلی روزے رکھنے والے کو بدلے میں دے دیا جائے،
اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بدلہ پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا. فرض روزے کا اجر کہاں سے کہاں جائے گا. اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور ایک روایت میں آتا ہے وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے. یہ میرے بندے نے میرے لیے کھانے کو چھوڑا، پینے کو چھوڑا، خواہشات کو چھوڑا، گناہوں کو چھوڑا، میں بدلہ دوں گا اسے، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں. فرشتے لکھنے سے قاصر، ساری دنیا کے فرشتوں کو بٹھا دو، ساری دنیا کے پانیوں کو سیاہی بنا دو، ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دو، یہ فرشتے لکھتے رہیں گے، لیکن اللہ کی قسم ایک فرض روزے کا اجر نہیں لکھ سکتے. اس لیے آؤ اپنے اللہ سے سلو کر لے، اپنے اللہ کو منا لے، اپنے نبی کو منا لے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی یہ بالاکوٹ کا بازار سنتوں سے بھرا ہوا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے سجا ہوا ہو، نماز پر سارے مسجد میں ہو. آپ دیکھو کیسے آپ کے لیے حلال کی روزی اللہ مقدر کرتا ہے. آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرو، جھکو، کیسے گاہک آپ کو ملتے ہیں. آپ جھکو، یہ گاڑیوں والے کیسے ان کو اللہ رزق دیتا ہے، ریڑیوں والوں کو اللہ کیسے رزق دیتا ہے. اللہ کہتا ہے رزق میرے ہاتھ میں ہے، برکت میرے ہاتھ میں ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر سارے بھائی کہہ دو یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، تعلیم کے حلقے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ان پلازے والوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ شہین بیکری والے ہیں، ساتھ حاجی صاحب کپڑے والے ہیں، یہ دائیں بائیں سارے دکاندار ہیں، یہ نیچے دکاندار ہیں، سامنے دکاندار ہیں. اللہ گاڑیوں والے بھی آتے ہیں، ریڈیو والے بھی تعلیم میں شریک ہوتے ہیں. اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ پورے بازار کی حاجات کو پورا فرما. اے اللہ اس بازار کو محمدی بازار بنا دے، 1400 سال پہلے مدینے والا بازار بنا دے. اے اللہ ہم سب کو یا اللہ صفات والا دین نصیب فرما، حیا اور پاک دامنی والا دین نصیب فرما. اے رب کریم ہم سب کے گناہوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں معاف فرما. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما. کوئی پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، غم میں ہے، دکھ میں ہے، بے اولاد ہے، بے سہارا ہے، اے اللہ سب کا مداوع فرما. اے اللہ پوری امت کے حال پہ تو رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا